چشمے پانی سے بھرے ہوئے، باغات آباد، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام۔ یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکے کی سمت جاتے تھے، اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ کہو اے سلیمانی راہوان، دیر کر دی تم نے؟ ضروری تھا کہ کوفے کا بھی ایک چکر لگا لوں ضربی۔ ابو اسحاق ہے؟ جی ہاں، اور فراق یار بے قرار ہے، بہت بےتاب ہے۔ کم سے کم 10 بار مجھے بھیجا کہ ضربی جاؤ دیکھو کہ آن کی کوئی خبر ہے یا نہیں۔ ضربی، ہمارے دوست پر نظر رکھنا، ہمیں بہت شرمندہ کیا اس نے۔ سر آنکھوں پر، ان کی شرمندگی کو درگزر کر دیں گے۔ خوب کیا، ہمارے مکے کے یوسف کی کیا خبر ہے؟ خوشخبری ہے ابو اسحاق، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے۔ اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار۔ مسلم ابن عقیل؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔ نہیں، مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا۔ اور تم نے اسے دیکھا ہے؟ 15 سال پہلے دیکھا تھا انہیں، اس وقت وہ کوئی 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، اب تو اسے ایک مکمل مرد ہونا چاہیے۔ مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں؟ کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے 2 رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے۔ یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں ابو اسحاق، اب تک نہیں پہنچے۔ لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا، سلیمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں، لیکن خبر نہ ملی۔ شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں۔ ایسا ہونا بعید ہے، ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے، یا تو رستہ بھٹک گئے ہیں یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اٹھو کیان، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ چلو آؤ۔ ارے اس کا پسینہ تو سوکھنے دو، اس کی تھکن اتر جائے، کچھ کھا پی لے، پھر مسلم کو ڈھونڈنے جائے۔ نہیں عمرہ، سفیر حسین کی جان خطرے میں ہے اور ہماری قوت اور توانائی مسلم کو پانے میں ہے۔ میں جب تک کوفے میں تھا مسلم کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی ذمہ داری سے باخبر ہوا ہو۔ دشمن کو احمق مت سمجھو کیان، ایک راز صرف اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آیا ہو۔ جو غفلت کوفیوں نے خط لکھنے میں کی ہے، یزیدی قوم کان لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جان سکیں کہ مولا حسین کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تم مسلم کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو تو یقیناً دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے۔ ابن کامل کو مدد کے لیے بلاؤ کیان، تمام کوفے کی طرف سے آنے جانے والے اور انجانے راستوں کو خوب دیکھو۔ جب مسلم کو پالو تو اس کے ساتھ کوفے تک آؤ۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے میں جناب مسلم کی میزبانی اپنے گھر پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرہ، تم بھی عبایا پہن لو، والد صاحب سے ملنے جانا ہوگا تمہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ صلہ رحمی کی بجاوری کے لیے۔ یہی نہیں، ایک تیر سے 2 شکار کرنے ہوں گے۔ معلوم کرو وہ مسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ پھر یقیناً مجھے اپنے باپ کے راز کو جاننے کے بعد اسے اپنے شوہر کے سامنے فاش بھی کرنا ہوگا۔ واقعاً مختار، میرا باپ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے اپنا رازدار سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم مجھے اپنا رازدار جانتے ہو۔ تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں ان کے راز تم پر فاش کروں؟ اگر وہ مجھ سے چاہے کہ تمہارے راز پر فاش کروں تو بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بانو عمرہ حق رکھتی ہیں مختار، بہتر ہے کہ یہ کوئی مداخلت نہ کریں۔ مختار،
میں گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اپنے مقاصد کا کھلونا مت بناؤ۔ کون سا کھلونا عمرہ؟ میں سمجھ رہا تھا کہ تم میری ہم سفر ہوئی ہو تاکہ میری مدد کرو۔ تم میرے باپ کے مد مقابل کھڑے ہو۔ کیا میں نے کچھ کہا؟ کوئی مخالفت کی؟ کیا یہ کوئی کم مدد ہے؟ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے والد کے پاس ایک چکر لگا لو، کچھ حال احوال پوچھ لو، مل کر آ جاؤ۔ نہیں مختار، نہیں، میں اپنے گھر سے ہلوں گی بھی نہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مسلم کو لفقہ بلا لیں ابو اسحاق؟ نہیں کیان، مسلم لفقہ آ جائے تو میرا سسر سمجھے گا کہ میں نے اپنی تلوار اس کے خلاف اٹھا لی ہے۔ میں اب تک نعمان سے تھوڑی بہت امید رکھتا ہوں۔ ام ثابت کا کیا کرو گے؟ خدا نہ خواستہ کوئی بے حرمتی کرے تو پھر؟ مسلم ابن عقیل کے یعنی ایرانی نہیں ہے جو لعنت اور نفرین کا سزاوار ہو۔ ام ثابت نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں ام ثابت کی زبان کے زخموں کا عادی ہو چکا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے دیکھ کر برا بھلا نہیں کہتی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ آج وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے ملا ہوں تاکہ تمہارے ہاتھوں اپنی ذات کی تحقیر کا امتحان ایک عرب سے لے سکوں۔ میں شرمندہ ہوں کیا؟ ام ثابت کے تلخ برتاؤ اور تیز زبان سے ہمیشہ تمہیں ڈسا ہے۔ آپ کا دشمن شرمندہ ہو سردار، اپنے دل کو دیکھو۔ کوئی بھی قینچی کیان کی مختار سے لگاؤ کہ رشتے کو کاٹ نہیں سکتی۔ ام ثابت کی زبان کے زخم ہمیشہ ڈنگ مارنے کا کام نہیں کرتے تھے، بعض اوقات بہت سرور آور تھے۔ مختار کیان کے لیے وہی نجات دہندہ ہے جو بہت جلد ظہور کرے گا۔ وہی کچھ دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تم کیا دیکھ رہے ہو کیان؟ ایک ہلتا ہوا کالا ذرہ۔ پھر تو یہ سراب نہیں ہے، کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ ممکن ہے یہ وہی یوسف ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اس برہوت کے میدان سے تو عربی اونٹ بھی زندہ نہیں جا سکتا۔ آپ کس ایجاد سے زندہ رہ گئے ابن عقیل؟
मैं मुख्तार हूं जनाब मुस्लिम, बेचारे अबू उबैद सक़फ़ी। मुख्तार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कई साल पहले मदाइन के सफेद महल में तुम्हें देखा था मैंने। उस वक्त मैं एक नौजवान था और तुम जैसे बड़े हजरात की नजरों में आता ही नहीं था। मैंने मदाइन के महल में सुना कि मेरे चचाजाद भाई इमाम हसन की माविया से जंग में गैर जानिबदार थे और ज़राअत में मसरूफ हो गए। उस रोज तुम्हारी बेतरफी मुझ जैसे की नजर में, जिसने सिवाय बेवफाई और तलखी के कुछ ना देखा था, मजा फीका कर गई। खुदा रहम करे तुम्हारे चचा सईद पर कि इन्होंने किसी मदद से मजायका नहीं किया। ये गोशा नशीनी सालों से मुझे अंदर से काट रही है। हम सब खताओं के झुरमुट में हैं। शैतान इसी पर मामूर है और इसकी देख भी बड़ी काट वाली है। उसने कसम खाई है कि बनी नौ इंसान को बहका कर रहूंगा। उन पर बहुत गजबनाक है शैतान, जिनका ईमान लर्जिश के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। हमारे लिए फख्र की बात है कि आपने हमें मेजबानी के लायक समझा। क्या आप तन्हा सफर कर रहे थे? नहीं, तना नहीं था, तना हो गया। 2 राहबान थे मेरे साथ जो रास्ते में गर्मी और प्यास की वजह से हलाक हो गए। हिजाज और इराक के दरमियान का ये मैदान बरहूद एक जहन्नुम है। इस जहन्नुम से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सफर इश्क का सफर है भाई। अगर इजाज इश्क ना होता तो मैं भी अब तक मर चुका होता। किस सिमत से कूफा में दाखिल हुए हैं आप लोग? नमक की वादी की तरफ से। सिपाहियों से टक्कर तो नहीं हुई? क्यों नहीं, कुछ हसीन हीले बहानों के जरिए उनकी कमन से निकल आए। क्या मुमकिन है कि उन्होंने आप लोगों का पीछा किया हो? नहीं अबू इसहाक, बेफिक्र रहो। जाहिरन जनाब मुस्लिम की खबर यजीदियों को नहीं मिली है। क्या अब तक शिया कूफे में गरीब है? फिर वो लोग कहां जिन्होंने मेरे चचाजाद भाई हुसैन को ढेरों ढेर खत लिखे? वो बुलावे कहां और ये छुपना कहां? जनाब मुस्लिम, उन बुलावों का हमारे छुपने से कोई ताल्लुक नहीं है। असल मसला यह है कि कूफा में यजीद का नुमाइंदा और उसके शुरते हुकूमत करते हैं। शियों की अगर कूफे में कोई कुदरत है तो वो छुपी हुई है। जब तक शियों का कोई दारुल हुकूमत न हो, शुरते और फौजी सिपाही न हो, फरमा रवा और हाकिम न हो, हमें एहतियात करनी होगी। तुम्हारी अपनी क्या राय है मुख्तार? क्या कूफे के लोग वाकईन नबी के बेटे की तरफदार हैं? क्या अर्ज करूं, तालिब तो हैं, मगर मशहूर हिकायत यह है कि कूफी वफा नहीं करता। डर है कि माजी की तरह यह कौम गधे की तरह साबित न हो जिस पर बोझ लादा जा सकता है। मैंने इरादा कर लिया है कि फर्जंद पैगंबर पर अपना खून निसार कर दूंगा। हाथ बढ़ा हुआ इब्न अकील, मैं चाहता हूं कि सफीर हुसैन इब्न अली के हाथ पर सबसे पहले बैत करने वाला शख्स बन जाऊं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मुख्तार, कूफा के बुजुर्ग और बाइज्जत शियों को बाखबर कर दीजिए। मुझे बहुत जल्द अपने चचाजाद भाई हुसैन का पैगाम उन तक पहुंचाना होगा।
میں مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی حسین ابن علی کی طرف سے مامور ہوا ہوں کہ کوفہ آ کر ان کو کوفیوں کی بات کی سچائی سے اور ان کی دعوت کی صحت سے مطلع کروں۔ اے لوگوں، جو بیعت ڈر، خوف یا زبردستی کی جا رہی ہو وہ باطل اور حرام ہے۔ آپ لوگ اپنے اختیار میں آزاد ہیں، حسین یا یزید۔ مبارک ہو ابو اسحاق، عشق کی حکومت دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے۔ ابھی فیصلہ کرنا جلد بازی ہے کیا؟ کس بات پہ دل میں شکڑا رہے ہو ابو صاحب؟ جانتے ہو میں کیوں ڈر رہا ہوں بن کامل؟ اس قوم کے بزرگان اپنے ماضی کے داغ کو مٹانے کی فکر میں ہیں بنسبت یہ کہ عربی حکومت برپا کریں۔ سوچو اگر یزید نے کسی دن ایک لشکر بھیج دیا کہ اپنے مخالفین کا قلعہ کما کر دے تو کس کے بھروسے ہم اس کا مقابلہ کرنے کھڑے ہوں گے؟ اے کوفہ کے لوگوں، جان لو کہ جب کسی خلیفہ کے لیے بیعت کا ہاتھ بڑھا رہے ہو تو تم پر فرض ہے کہ اپنے عہد پر ثابت قدم رہو۔ اما نے اپنا سامان باندھ لیا ہے اور جانا چاہتی ہیں۔ جانا چاہتی ہے؟ کہاں؟ پتہ نہیں، کہہ رہی کہ میں مرنے جا رہی ہوں جہنم میں، اسفل السافلین میں۔ میرے خیال سے خالہ جاریہ کے گھر جانا چاہتی ہیں۔ کہاں ابو صاحب؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کیا عرض کروں، میری گائے نے بکری کا بچہ جانا تو اس پر وہ ناراض ہے۔ شیطان کو اپنے عیال کی جلد میں سے نکال کر بھگانے کے لیے گیا ہے۔ ابو اسحاق کا صبر اور حوصلہ حیرت انگیز ہے، میں تو اس حد تک برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ابو اسحاق کی جگہ ہوتا تو کب قوم میں ثابت کا سر قلم کر چکا ہوتا۔ یہ میرے لیے بھی ایک پہیلی ہے، کس طرح ابو اسحاق نے اتنے سال اس کے ساتھ گزارے ہیں۔ بے شک وہ ایک زہریلے سانپ کا ڈنگ ہے، پتہ نہیں تم نے چکھا ہے اس کا مزہ یا نہیں، میں نے تو اپنے پیمانے سے زیادہ چکھا ہے۔ ابو اسحاق کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بڑی بردباری سے ایک بد اخلاق عورت کو برداشت کر رہا ہے۔ تم ایک عرب کی نگاہ سے دیکھو گے تو اس بات کو سمجھو گے۔ ایسے عرب بہت کم ملیں گے جو عورت کے سامنے خشوع اور خضوع سے پیش آئیں، وہ بھی ایسی عورت جو کھلم کھلا اپنے شوہر کے عقائد کی مخالف ہو۔ مجھے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی ایک سنجیدہ مرد بن جاؤ گے، مگر تمہارے سفید بالوں نے بھی تمہیں بادشاہ نہیں بنایا۔ 15 سال تک میں چلتی رہی اور اس غرور کے زخم کی تکلیف سہتی رہی جو مختار نے مجھے دیا تھا۔ اب تک مختار کا غرور زخمی ہے کیا؟ میں شرمندہ ہوں۔ اب ایسا کچھ نہیں بچا جس کا میں تاوان دوں۔ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا میرے پاس جس کا نام دل تھا، جو خون خون ہو گیا۔ میرا جگر زلیخا کا جگر ہو گیا۔ نہ مختار کی زندگی میں ناریہ کے لیے کوئی جگہ بچی ہے، نہ اس کے دل میں اور نہ اس کے گھر میں۔ کیان کے جیسے لوگ تمہاری نظر میں زیادہ اجر و قربت کے مستحق ہیں۔ ایک رات ایسی نہیں گزری کہ اس نے میرے دل کو خوف راز سے موت کے دھارے پر نہ کھڑا کیا ہو۔ جتنی بار کیان نے میرے گھر کا دروازہ بجایا تو میرا دل گھبرایا۔ یہ بشگون چڑیا اس بار بھی بے وجہ میرے گھر کی دیوار پر نہیں بیٹھا۔ تم جیسے لوگ کیان جیسے لوگوں کا خواب ہوں گے مختار، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ مجھے آدھے سفر میں چھوڑ کر جا رہی ہو ہم سفر؟ میں اس میدان جنگ سے فرار ہو رہی ہوں جو مختار نے میرے لیے تیار کیا ہے۔ کچھ غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ ام ثابت اور فرار؟ تو پھر وہ وعدہ جو ہم نے آپس میں کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ وعدہ کہ ایک دوسرے کو بغیر کفن کے نہیں چھوڑیں گے؟ وائے ہو تمہارے برے تالے پر عورت، لعنت ہو تمہارے نیچے پر۔ ناریہ، مختار کے قتل کی سولی ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔
तुम चली जाओगी तो फिर मुख्तार को टोकेगा कौन? कौन मुख्तार को उसकी गलतियों पर सरजनिश करेगा? वक्त कहीं गए। आखिर तुमने जाके मुख्तार को बुलाया किस लिए? मुख्तार ने अभी कबर नहीं पहुंचे तो तुम उसकी मदद करना चाहते हो? आप इस घर से नहीं जा सकती। तुम मेरा रास्ता रोकोगी बच्चे? आप किस बात पर नाराज हैं? इससे तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हारी जबान जलाओ या मुंह में मिर्च भर दूं? क्या करूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप के आजाद होने के लिए इस घर को खाली कर रही हूँ। साबित बेटा। जी बाबा। अम्मा से जबान दराजी मत करो। मैं तुम्हारी माँ से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। ठीक है बाबा। थोड़ी सी नाइंसाफी की है तुमने नारिया। अगर तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह न होती तो फिर अब तक तुम बयाबान में क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया है क्या? हर औरत का मकाम और दर्जा उसके शौहर के साथ शुमार होता है। तुम घर में न होती तो मुख्तार तुम्हारी कब्र के पास नजर आता। तुमने मेरे घर को कब्र बना दिया है मुख्तार। कुछ देर ना गुजरेगी कि यजीद मेरे घर पर आग गिरा देगा, तुम्हें कत्ल कर देगा और मुझे मेरे बच्चों को कैदी बना लेगा। खुदारा बस करो मुख्तार, मैं और मेरे बच्चे जीने का हक रखते हैं। सुन रही हो? लोगों की लब्बैक या हुसैन की आवाज कूफे को हिला रही है। तुम इतना गलत क्यों सोचती हो नारिया? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हम यजीद और यजीद वालों पर गलबा कर लेंगे? दिल को संभालो औरत। मेरी आरजुओं का दरख्त तब तक खड़ा है जब तक कि जड़ें जमीन में मजबूत हैं। मेरा और मेरी उम्मीदों का किला कमाम मत करो। तुम और तुम्हारे बचकाना ख्वाबों से खुदा की पनाह। इन बातों को मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनती तो कुछ कम दिल जलता। अब तक तुम्हारे ख्वाब बचकाना है और हकीकत से दूर मुख्तार। मैं आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबवी की तरफ बुलाता हूं, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे आप लोगों के अज़म और राय से आगाह करे। और अगर वो ये लिखता है कि आप और आपके बुजुर्गों और सरकर्दा अफराद की राय वही है जो आप लोगों ने लिखी है, तो मैं आप लोगों की तरफ आ जाऊंगा ताकि आप सबको निजात की साहिल की तरफ हिदायत करूं। उस खुदा की कसम कि जिसके कब्जे में हुसैन की जान है, इमाम को कुरान पर अमल पैरा होना चाहिए और वो अदल व इंसाफ पर अमल करे और हक के महवर पर कायम रहे और अपने नफ्स को खुदा की मर्जी पर मजबूर करे। वस्सलामु अलैकुम वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। हाय हाय हाय, दर्द फिराक से खुदा की अमान। याकूब नबी आंखों से महरूम हो गए अपने यूसुफ के इंतजार में। वो याकूब जो कि रसूल खुदा थे, उनको हिज्र की दूरी बर्दाश्त ना हो सकी। ऐ वो जो यूसुफ का पैराहन हो, उससे ज्यादा हमें दूरी बर्दाश्त नहीं है। हमारे मरने से पहले कुछ कीजिए
ایک ہماری مراد لکھ دیجئے کہ وہ آ جائے، مسلم لکھ دیجئے۔ اب کیا مجھے حکم دینا پڑے گا تمہیں بلانے کے لیے؟ بابا جان، مجھے ابھی آنا منظور نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ کے اور مختار کے درمیان اس جنگ کا اعلی کار بنوں۔ عمرہ بیٹی، تمہارے عزیز شوہر نے سارے شہر کو تہ و بالا کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھر کو فتنے کی آماج کا بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو فنا کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ عمرہ بیٹی، تم نے تو اپنے شوہر کو رام کرنے کے آداب اپنی ماں سے خوب سیکھے ہیں۔ اپنی زنانہ مہارتوں سے کام کیوں نہیں لے رہی ہو تاکہ اس سرکش مخلوق کو ٹھنڈا کر سکو؟ میں مختار کی زندگی میں اس لیے شامل نہیں ہوئی ہوں کہ میں اسے قیدی بناؤں۔ سر تسلیم خم کرنے والا مختار میرا منچاہا شوہر نہیں ہے بابا۔ یعنی تم مختار کے آخری اقدامات سے موافق ہو؟ مجھے اپنے شوہر کے فہم و شعور پر یقین ہے بابا، یقیناً بغیر فائدے کے وہ اتنا کچھ نہیں کر رہا۔ کر رہا ہے بیٹی، کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی قسم، بے فائدہ کام کر رہا ہے وہ۔ اس نے سیلاب کے راستے میں گھر بنا لیا ہے۔ مسلم اس کے گھر کا مہمان بنا ہے۔ اس بات کی خبر اگر یزید تک پہنچ جائے، جو کہ یقیناً پہنچ گئی ہوگی، تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالے گا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسی وجہ سے جس کی خاطر تم یہاں ہو۔ عمرہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی ہے مختار۔ شوہر کی بات ماننا اس پر فرض ہے، اور والدین کا حق ادا کرنا اس کی تکلیف شرعی ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، اعتراض تو نہیں، مجھے تعجب ہے کیونکہ عمرہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے یہاں حاضر کروایا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ پھر تو ہمارا کام تمام ہے۔ عمرہ ذلیل ہونے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں یا قربانی کے لیے؟ مختار، کچھ عقل کی بات کرو۔ تم لوگ حاضر کوائے گئے ہو، مگر میں نے حاکم کوفہ کی حیثیت سے نہیں بلوایا، بلکہ ایک بوڑھے اور خیر خواہ باپ کی حیثیت سے، تاکہ تم لوگ میری بات سنو۔ کوفے کے لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر تکیہ کرنے کے برابر ہے۔ کوفے کے لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں حضرت علی نے مرد جیسے لوگ کہا ہے۔ یہ لوگ آدمی جیسے ہیں مگر آدمی نہیں ہیں۔ ان کی باتوں پر ناز نہ کرو، ان کے وعدوں پر اپنا دل خوش مت کرو، ان پر بھروسہ مت کرو۔ یزید اتنا سونا اور تلوار اور سپاہی رکھتا ہے کہ فرعون کی طرح وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حسین بھی ساری باتوں سے واقف ہے۔ اگر اسے کوفیوں پر اعتماد ہوتا تو مسلم کو ان لوگوں کے لیے نہ بھیجتا بلکہ خود آتا۔ میں نہ تو کوفیوں کی وفاداری پر خوش ہوں اور نہ یزید کی طاقت سے ڈرتا ہوں۔ میرے لیے حجت وہی ہے جو حسین ابن علی فرماتے ہیں، یزید کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے۔ جی نہیں، تمہارے پاس کوئی نصیحت سننے کے لیے سمجھ بوجھ نہیں ہے مختار۔ تم دہر کے اس پار، میں اس پار۔ تم ان قریب سنو گے کہ میں مسجد کوفہ کے ممبر پر اعلان کر دوں گا اور تم لوگوں کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا۔ آپ لوگوں کے پچھلے اقدام نے یزید کو مجھ سے بدگمان کر دیا ہے۔ تم اپنی آبرو کی فکر کر رہے ہو اور میں اپنی آبرو کی۔ تم نے مسلم ابن عقیل کی مہمان نوازی کر کے مجھے اپنے ساتھ جنگ پر آمادہ کر دیا ہے، تو پھر تلوار پر ہاتھ رکھ لو تاکہ میں تمہیں دکھا دوں کہ سیاست نہ ماں باپ کو جانتی ہے اور نہ بیٹی اور داماد کو۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر تعصب دکھائے گا. ایک انصاری مجاہد سے بعید ہے کہ یزید کو برحق سمجھے. یقیناً یزید نے اسے ڈرایا ہے. مجھے ایک ڈرپوک باپ کے رشتے پر طنز مت کرو مختار. یقیناً آپ بہت حساس ہو گئے ہیں عمرہ. آج کے بعد سے کوئی بات نہیں کروں گا تاکہ غلط فہمی نہ ہو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلم کسی شیعہ مفتی شیخ کے گھر چلے جاتے؟ شیعہ مردوں کی قحط سالی پڑ گئی تھی کیا جو تم اس کے میزبان بن کھڑے ہوئے؟ اگر بانو حکم کریں تو ابھی جاؤں اور مسلم کو گھر سے نکال دوں. گھر والے ذمہ دار ہیں تو حساب مجھے نہیں دینا پڑے گا. روز محشر بھی تم مولا علی کو جواب دے دے. مختار، تمہاری مشکل یہ ہے کہ تمہارا سسر حاکم کوفہ ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ عمر سعد جیسے لوگ جو اس تخت کے لیے اپنی مکاری کے ساتھ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کیا وہ لوگ بیکار بیٹھے رہیں گے؟ تمہاری حاکم کوفہ سے رشتہ داری کا چرچا شروع کر دیں گے. نعمان چلا جائے اور عمر سعد آ جائے یہ ٹھیک رہے گا، یا نعمان رہے اور شیعوں کے ساتھ نرمی سے کام لے؟ یہ بہتر ہے. عمرہ، کوفہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، کام کرنے والا سیاستدان نہیں ہے. یہاں یہ لوگ اس قدر سادہ لوگ ہیں کہ صرف آنسو بہانا اور دعا کرنا جانتے ہیں. مسلم میرے گھر کے علاوہ کہیں بھی جاتے تو وہ امان میں نہیں ہوتے. ام ثابت کی کیا خبر ہے؟ سنا ہے کہ اس کا گھر شیعوں کا دارالحکومت ہو گیا ہے. ام ثابت بھی انسان ہے اور غلطی کا امکان ہے. وہ خوب جانتی ہے کہ مختار کس غیب کا مجنو ہے. دروازے سے کہہ رہی ہو تاکہ دیواریں بھی سن لیں؟ عمرہ دیوار نہیں ہے بانو، ہم سفر مختار ہیں. یہ علی سے عشق تھا جس نے مختار کو عمرہ سے جوڑ دیا. اپنا خیال رکھنا مختار. تم کس کے ساتھ آئی عمرہ؟ زربی کے ساتھ. زربی کے ساتھ؟ وہ ہے کہاں؟ میں نے اسے اب تک دیکھا نہیں. اس نے اجازت مانگی کہ اپنی آقا کے گھر کا چکر لگا لے. ثابت کی بہت یاد آ رہی تھی، یہ بہانہ کیا اس نے. میرے خیال سے وہ مسلم کو دیکھنے گیا ہے. تم نہیں چاہتے کہ تم بھی اپنی سوتن کے گھر ہو؟ میرا بہت دل چاہتا ہے مختار، مگر میں ڈرتی ہوں کہ اس کی خبر حاکم کوفہ تک پہنچ جائے اور معاملات مزید خراب ہو جائیں. آج مجھے آگ کر دیا ہے، کل میرا حشر نشر کر دیں گے. آگ کر دیا ہے؟ تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ممبر پر جا کر ہم سے رشتہ داری کا انکار کر دیں. شرمندہ ہوں عمرہ، مشکل میں آ گئی ہو تم. میری آنکھیں اندھی ہو جائیں. میں نے مور مانگا تھا، اس کے ساتھ ہونے کا زخم سہ رہی ہوں. میں نے مرحوم معاویہ سے سنا ہے کہ عراقی لوگ حسین کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جب تک قیام کے لیے مجبور نہ کر دیں. عنقریب معاویہ کی پیشن گوئی سچ ہو جائے گی. ایک خشک مغز والی اور نافہم جماعت میں جو جنگ شروع کروانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے حسین کو اس قدر خطوط لکھے جس کا نتیجہ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجنا یعنی کوفے میں قیام کا پرچم لہرانا، یعنی ناخون اور دانت بھینچ کر دکھانا، یعنی ایک گھر جلانے والی جنگ کی آگ کو بھڑکانا.